بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو حافظ وائس چینل میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے شخص کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک اللہ کا بندہ اپنا گھر بار، عزیز و قارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ نما ٹیلہ تھا اور اس نے اس پر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے پانی کے۔ وہاں پر کوئی چیز نہ کھانے کی تھی نہ پینے کے لیے، اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں ایک انار کا پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے، اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، مجھے میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیں، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا، نہیں میرے مولا، مجھے میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، میری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب تمام حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت کے ہی ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام و توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود بھی انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔